ہم بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ صاف صاف لفظوں میں آپ کے پورے احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے چھٹائی کا عمل تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس وقت کروڑوں میں چند ہوں گے جن کو اللہ ایمان والا تسلیم کرے گا، باقی سب اسلام سے نکلیں گے، مرتد ہوں گے، منافقین کے ساتھ دیں گے اور دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ یہ اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں، سینکڑوں حدیثوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے تو کم سے کم 20-25 سال ہو گئے۔ یہ تبدیلی کا زمانہ ہے، اور جب بھی تبدیلی کا دور ہوتا ہے تو پہلے چھٹائی ہوتی ہے۔ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ۔ یہ ہے وہ دور کہ اللہ تعالیٰ اصلی اس مسلمان کو الگ کر دیں گے، اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، بہت تھوڑے ہوں گے، اور بقیہ سارا میل کچھ ہے۔ ابھی تو ہم لوگ سب آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، کوئی نہیں پہچانتا کسی کو، اور کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں سکتا، مگر اپنے آپ کو ہر شخص پہچان سکتا۔ ہم دوسروں کے پر نظر رکھتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں نظر نہیں رکھتے۔ نفاق کی علامتیں کیا ہیں؟ جسے منافق کہتے ہیں۔ مومن کبھی ڈرتا نہیں حالات سے، مومن کبھی کسی حکومت سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی مخلوق سے نہیں ڈر سکتا، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے یہ علامت ہے کہ اس نے ابھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں، نہ اللہ کی قدرت کو پہچانا، نہ اللہ کی صفت عدل کو پہچانا، نہ اللہ کی صفت قہاریت کو پہچانا، نہ اللہ کی صفت ذوالجلال والاکرام کو پہچانا، کچھ نہیں پہچانا۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایمان توحید و رسالت کا اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان دل سے اللہ کو اس طرح پہچاننے کا نام ہے جس طرح اللہ کی ذات ہے، کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اس طرح پہچاننا جیسا اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی کون ہے، آپ کہیں میری ماں ہے، تو یہ ماں کو پہچاننا ہوا؟ کسی جج کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے، کسی عدالت کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے، بغاوت کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ کون صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو چیف جسٹس ہیں، یہ تو جج ہیں۔ آپ ان کے فیصلے کو نہیں مانتے، ان کی طاقت و پاور کو نہیں مانتے، ان کے اختیارات کو نہیں مانتے، تو یہ آپ کا کہنا کہ یہ جج ہیں، یہ کیا ماننا ہوا جج کا؟ ایسا جج کا ماننے والا چاہے صبح سے شام تک تسبیح لے کے بیٹھے، آپ جج ہیں، آپ جج ہیں، آپ جج ہیں، مسٹر کھنہ آپ جج ہیں، مسٹر شرما آپ جج ہیں، مسٹر کھنڈوال آپ جج ہیں، 1000 تسبیح کا وظیفہ پڑھے ہر نماز کے بعد، لیکن عدالت کا فیصلہ نہ مانیں، آپ بتائیں کون سی جیل میں ڈالا جائے گا؟ کیا اس کو ملک کے خلاف بغاوت کی سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا دیش دروہ کا مقدمہ اس کے اوپر نہیں چلایا جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں تو مانتا ہوں کہ آپ جج ہیں۔ کیسا ماننا؟ اللہ کو ویسا ماننا جیسا اللہ کو ماننا چاہیے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کو اس طرح مانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایسا شخص کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔
ہر شخص ڈرا ہوا ہے، ہر شخص پریشان، عجیب صورتحال نظر آ رہی، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور اگر میں اس وقت یہ بات آپ سے نہ کہوں تو میں گنہگار ہوں گا، میں پکڑا جاؤں گا اللہ سے، کہ جو اصل بات کہنے کی تھی وہ کہی نہیں۔ تم تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانے لگے، تم تو کتے کا رنگ بتانے لگے کہ اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا، تم تو بتانے لگے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی اور لمبی اور چوڑی تھی۔ یہی آج کل ہمارے بیانات کا موضوع بنا ہوا ہے، کوئی صاف بات کرتا ہی نہیں، کوئی کھری کھری سناتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا۔ یہ بالکل آخری موقع ہے اپنے ایمان کو صحیح طور پر بنانے کا، لکھ لیجئے کہ یہ آخری موقع ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ اللہ نے نفاق کو امت مسلمہ کے اندر سے منافقین کو کان پکڑ کے باہر پھینکنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسلمان حکومتیں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، میں لفظ بول رہا ہوں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ ارتداد کی وہ لہر ہے جس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے لوگ۔